ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما یشرکون. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو جو مشرکین اور آخرت کے منکرین تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ سورۃ المومنون کے آخر میں ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا یہ خیال و گمان ہے کہ ہم نے تمہیں عبث، بیکار، بے مقصد پیدا کیا. ہاں، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جو آخرت کو نہیں مانتے تھے. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگرچہ یہ کفار، مشرکین اور منکرین معاد سے خطاب ہے، لیکن ان تمام لوگوں سے جو چاہے اپنے آپ کو ایمان کا دعوے دار کہتے ہوں، ضمناً ذیلاً یا جزوی طور پر ان کا بھی خطاب ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، اس کی مقصدیت کو فراموش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد اور شریعت پر عمل کرنے اور حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اس سے انحراف کرتے ہیں. ہم اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، لیکن آج اپنے آپ کا، گھر کا، گرد و پیش کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری دینداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، ہمارا ایمان، یہ محض ظاہری اور زبانی دعوے تک محدود ہو چکا ہے. یعنی کاموں کے سلسلے میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ یہ خانہ پوری اور فارمالٹی ہو گیا ہے، ایسے ہی آج لوگوں کی دینداری نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آپ جا بجا پائیں گے کہ مختلف احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص مانے گا، اس پر وہ عمل کرے گا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر تمہارا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہے تو یہ عمل کرو کہ آپس کے اختلاف اللہ اور رسول یعنی قرآن اور حدیث کی طرف پھیر کر حل کرو. یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی 20 مثال قرآن میں اور حدیثوں میں آپ کو ملے گی، بلکہ سینکڑوں مثالیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان متقاضی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں. وہ ایمان اور ایمانداری جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت نظر آئے اور محبت میں محبت کرنے والا درجہ بدرجہ اونچا ہوتا جائے، یہاں تک کہ اس درجے کو پہنچ جائے جس کو حدیث قدسی میں کہا گیا کہ بندہ برابر فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، اس سے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جس کا صحیح معنی، بالکل صحیح معنی یہ ہے جو اسی حدیث کے سیاق و سباق سے طے ہوتا ہے کہ اتنا محبت کرنے والا اللہ کی محبت میں اس درجہ پہنچ جاتا ہے کہ محبوب کی محبوب چیز اس کی محبوب بن جاتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور پسند کے بغیر کوئی کام کرتا ہی نہیں. وہی دیکھتا ہے جو اللہ پسند کرے، وہی سنتا ہے جو اللہ پسند کرے. ہر وقت اس کے دل و جان صرف ظاہر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتا، بلکہ اپنے دل سے، اپنی روح سے، اپنے باطن سے بھی اللہ کا محب بن جاتا ہے. یہ اس کا معنی ہے. اس درجے کا ایمان ہمیں صحابہ کرام سلف میں نظر آتا ہے.
تاریخ اور کتابوں میں، لیکن اب ہم اہل ایمان کے اس قبیلے کو اگر ڈھونڈتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ نسل انتہائی کامیاب اور معدوم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اگر بات کریں جمعہ کے خطبے، دروس، پھر اس پر تبصرے، لوگوں کی معلومات، کیا یہ کم ہے؟ اس میں کمی ہے؟ حلال حرام کون نہیں جانتا؟ کسے نہیں پتا سود حرام ہے؟ کسے نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حصے بھائی بہنوں کے؟ کسے نہیں پتا شراب حرام ہے، نشہ ممنوع ہے؟ کسے نہیں پتا کہ نماز فرض ہے، والدین کو اف بھی کہنا ممنوع ہے؟ کسے نہیں پتا؟ معلوم ہے، لیکن اس پر عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ ہم دین اور شریعت کو ایک عنوان کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیے کہ جتنے گناہ ہیں مسلمانوں میں رائج ہیں اور جتنے گنہگار ہیں سب کے پاس اپنے گناہ کے جواز ہیں۔ ہم اس لیے گناہ کرتے ہیں، ہم فلاں کا حق اس لیے نہیں دے رہے ہیں، ہم شراب نوشی یا فلاں کام اس مجبوری کے تحت کر رہے ہیں، سود لینے پر مجبور ہیں، پک پھنی چوری کرنے پر مجبور ہیں، جو گناہ کر رہے ہیں اس کی وجہ ہے۔ اور ہم صاف ستھرے ہیں، حساب و کتاب دوسروں کا لیں گے، تنقید دوسروں پر کریں گے۔ یہ ساری صورتحال، گزشتہ ہفتہ میں نے حلال و حرام پر خطبہ دیا، کافی لوگوں نے کہا کہ بہت ضرورت ہے، لوگ ضرورت محسوس کر رہے ہیں، ماحول پر نظر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا لوگ ان مسائل کو نہیں جانتے ایسا نہیں ہے، لیکن لوگ اس پر عمل بھی نہیں کر۔ کون لوگ؟ مسلمان۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ ہم ایمان کے دعوے دار ہونے کے باوجود اس خطاب سے مخاطب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے بھی کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہم نے یوں ہی پیدا کر دیا، بیکار بنایا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم اللہ کی طرف ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے، حساب کتاب دینا نہیں ہے۔ بے ایمانی کرنے والا اپنے عمل سے کہہ رہا ہے مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اللہ کے سامنے جانے کی۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، یہ پڑھیے، جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، حق حقوق کو مارتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر کے کہا کہ ان کے لیے ویل ہے۔ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو برا برا دیتے ہیں تو ڈنڈی مار کے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو پھر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا اور اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو ڈنڈی نہیں مارے گا آدمی، بے ایمانی نہیں کرے گا۔ بے ایمانی کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ یقین نہیں ہے کہ واپس ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اب لوگوں نے دین کے بارے میں یہ بات ابھی اس درمیان کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، دین کے بارے میں لوگوں نے چور راستے نکال رکھے ہیں، لوگوں کا مال ہڑپا جائے، بے دینی اختیار کی جائے، حلال کو حرام، حرام کو حلال بنایا جائے، لوگوں پر ظلم کیا جائے اور کچھ نیکیاں کر کے ان کو صاف کر لیں۔ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ سارے گناہ کر رہے ہیں، ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں اور دین کے ٹھیکیدار بنے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جنت ہے۔ آج کا جس کی جیسی طاقت ہے ویسا وہ مزاج بنائے ہوئے ہیں۔ فرعونیت جس کے اندر جتنی طاقت ہے وہ اپنی فرعونیت کا اتنا استعمال کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ سارے گناہ، ظلم، شریعت کی مخالفت کرنے کے بعد بندہ اپنے آپ کو صوفی پوش، شفاف اور دیندار بتاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمہیدی بات تھی۔ افحسبتم، یہ ہمارے ساتھ بھی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے بس یوں ہی پیدا کر دیا، دوبارہ نہیں اٹھیں گے، اللہ کے سامنے واپس پلٹ کر جا کر جو ہے حساب کتاب نہیں دینا ہے، سود کھائیں گے، بے ایمانی کریں گے، شراب نوشی کریں گے، شرک بدعت کریں گے، دین کے تقاضوں کو رونگیں گے، دینداروں کی عزتوں کو اچھالیں گے، غیبت چغلی کریں گے؟ کوئی بدلتا نہیں ہے۔ غیبت چغلیاں سب جانتے ہیں غلط ہے اور سب کرتے ہیں اور سب اس کا جواز بیان کرتے ہیں۔ فتح، تو کیا تم سمجھ رہے ہو ہم زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا حقیقی تصور نہیں ہے، موت کی حقیقت ہے جس سے سب لوگ ڈر جا رہے ہیں آج، لیکن سب سمجھتے ہیں کہ ہم کو ابھی بہت زندہ رہنا ہے اور موت کے قریب آنے تک ہم خوب گناہ کر لیں، آخر وقت میں توبہ کریں گے۔ یہ ایک عام مزاج بن گیا ہے، یعنی ہم زندگی کو سنجیدگی سے لے ہی نہیں رہے ہیں، ہمیں یہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم کو اپنے کیے دھرے کا حساب کتاب دینا ہے، خوش فہمیوں میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اس خوش فہمیوں میں نہ رہو، ایسا سوچنا اللہ پر عیب لگانا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اللہ کی عدم معرفت کا نتیجہ ہے یہ۔ اگر آپ اللہ کو پہچانتے تو ایسا نہیں کرتے۔ اللہ نے آگے فرمایا فتعال اللہ الملک الحق،
بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ ہے۔ الملک، الحق، اللہ کے دو نام ہیں، اور میں اسی پر آج گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن خطبہ جمعہ کا وقت انتہائی مختصر اور محدود ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، جلال کا حقیقی تصور انسان کو صحیح عبادت کرنے والا، توحید والا بناتا ہے، اس کی باتوں کو ماننے والا بناتا ہے۔ اور انبیاء کرام اسی پر محنت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے ہی کا جام پلایا تھا، جس کی بنیاد پر ان کے اندر اللہ کی ہر بات کو بلا چو چرا ماننے کا جذبہ پیدا ہوا۔ ہم لوگ کہتے ہیں عقیدے کی کیا رٹ لگاتے ہیں، اس کی رٹ لگانے نہ لگانے کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ اثرات ہیں کہ دینداری کا نام ہے، دینداری نہیں ہے، عنوان اور سائن بورڈ ہے، کاروبار کسی اور کا چل رہا ہے، دنیا داری کا چل رہا ہے۔ اللہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ، لہذا حقیقی بادشاہ کی شان کے خلاف ہے کہ دنیا میں کوئی کام یا وہ کوئی بھی کام بیکار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی بات میں کہہ رہا ہوں، مطلب یہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ہمارا تصور اور عقیدہ حقیقی طور پر صحیح ہے نہیں۔ صحیح ہو جائے گا تو ہمارے عمل صحیح ہو جائیں گے، زندگی کو ہم سنجیدگی سے لے لیں گے، ہماری زندگی میں مقصدیت آئے گی، ہر کام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے تابع بنانے کی کوشش کریں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ اللہ کو پہچانیں، اللہ کے تعلق سے وہ علم حاصل کریں جو ایمان کا بنیادی تقاضا ہے اور ایمان کو مضبوط بنانے والا ہے، ہمیں اندر سے آمادہ کرنے والا ہے کہ ہم اس کی محبت اور اس کے حقیقی ڈر کو اختیار کریں اور اس بنیاد پر اپنی زندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ اور اس کی معرفت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اپنے اللہ کے ناموں اور صفات کا، اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا جو تذکرہ کیا ہے وہ یوں ہی نہیں کیا ہے، وہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے لیے دعوت ہے، اللہ کی عظمت و کبریائی کے سکے کو دل و دماغ میں بٹھانے کا ایک ذریعہ ہے، اس کی معرفت کا سبب اور ذریعہ ہے جس کو سمجھ کر ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔ الملک القدوس، الملک الحق یہاں کہا، یہ الملک حقیقی بادشاہ اللہ کا ایک نام ہے جو قرآن میں 5 مقامات پر آیا ہے۔ ایک یہاں جو میں نے بھی پڑھا سورہ مومنون، سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، سورہ ناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس، اور 2 مقامات پر۔ اس کے علاوہ ملیک ایک نام ہے اللہ کا جو ایک جگہ آیا ہے اور حدیثوں میں متعدد مقامات پر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ قمر کی بالکل آخری آیت۔ اور مالک بھی اللہ کے ناموں میں اہل علم نے شمار کیا جو اضافت کے ساتھ اسا مالک یوم الدین، ہاں مالک الملک قل اللہم مالک الملک جو میں نے پڑھی شروع میں، ساری کائنات اور ملک کا مالک۔ علامہ ابن قیم نے مالک اور ملک میں فرق یہ بتایا کہ مالک جو ہوتا ہے وہ اسے کہتے ہیں جو عمل کے ذریعے سے کسی چیز میں تصرف کرے، میں اس کا مالک ہوں اگر تو میں اس کو عملی طور سے تصرف میں لے رہا ہوں۔ اور ملک وہ کہتے ہیں کہ جو عمل کے ساتھ ساتھ حکم کے ذریعے سے بھی اپنا تصرف اور اپنا آرڈر چلائے، اپنا احکامات کو نافذ کرے، یعنی فعل اور امر دونوں کا نفاذ کرے، وہ الملک ہے۔ مالک جو فعل کا نفاذ کرے، تصرف کرے فعل کے ذریعے سے، تو یہ مالک اور ملک کا فرق ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ کے لیے ملک ہے، سلطنت ہے، لہو ملک السماوات والارض تبارک الذی بیدہ الملک، الملک کو اللہ کی طرف نسبت کرنا بار بار بیان کیا گیا ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ملکیت اور اس کے ملک کا حصہ ہے، سلطنت ہے، حقیقی بادشاہت اس کی ہے۔ تو الملک اور الملیک کا مطلب یہ کہ اللہ ذو الملک ہے، سلطنت والا۔ سلطنت والا اپنے تمام حقیقی معنوں میں، سلطنت والا حقیقی طور سے کسے کہیں گے؟ جس کے اندر تدبیر ہو، تصرف کی طاقت ہو، قوت ہو، قوت نافذہ ہو، عزت اور ذلت دینے کا جتنے بھی کام کائنات کے لیے ضروری ہے نظام حکومت چلانے کے لیے وہ سب کر سکتا ہو، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی مدافعت کے۔ کوئی اسے روکنے والا نہیں، کوئی اس کے فیصلے پر ٹوکنے والا نہیں، کوئی اس کا مواخذہ اور رکاوٹ ڈالنے والا نہیں، مواخذہ کرنے والا نہیں۔ ایسا الملک صرف اللہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ دنیا کے بادشاہ ہیں،
الملک جو دنیا میں کسی کو ہم بادشاہ کہتے ہیں تو یہ اس کا وہ معنی نہیں ہوتا جو اللہ کا. دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سے معاملات میں بھکاری کے بھکاری رہتے ہیں, بندے کے بندے ہوتے ہیں. ہاں, وزیر, فوج, اعیان مملکت, ارکان مملکت کا تعاون نہ ہو تو اس کی بادشاہت چل ہی نہیں سکتی 2 قدم. اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی نہیں ہے. دنیا کے بادشاہوں کے سارے احکامات نافذ نہیں ہو پاتے, وہ پورے اختیارات نہیں رکھتے, ان کے اندر بہت سارے عیب کمزوریاں موجود ہوتی ہے اور یہ اللہ کی دی ہوئی ہوتی ہے, یہ قائم نہیں رہتی, اس میں کمی بیشی بھی آتی ہے اور دوام بھی نہیں ہوتا. اور آئے بہت سارے بڑے بڑے بادشاہ اور دنیا سے گزر گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی بادشاہ ہے, سارے اختیار کا مالک. میں شیخ عبدالرزاق کی کچھ تصریحات ہے, وقت بہت کم ہے, صرف ان کی تصریحات چاہوں تو اگر پیش نہیں کر سکتا, اور اگر میں تقریر کروں, بیان کروں اپنے طور پر تو کئی خطبے کم پڑیں گے. میں یہ نہیں کہتا میں بہت علم والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اس کے اسماء و صفات, اس کے تقاضے, اس کے ضمنی معانی اور مطالب اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ جتنا بیان کیا جائے کم ہے. چنانچہ شیخ عبدالرزاق کہتے ہیں کہ یہ دونوں نام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے, الملک اور الملیک, مالک کا یہاں ذکر نہیں کیا, کہا کہ اس کا معنی جو ہوتا ہے میں نے ابھی بیان کیا, اس میں کہتے ہیں کہ یہ تینوں, یہ معنی 3 معانی کی طرف لوٹتا ہے, 3 شعبوں کی طرف. پہلا کہ اب جب ہم اللہ کو الملک کہہ رہے ہیں, ملیک کہہ رہے ہیں, اختیار والا, ملک والا, سلطنت والا, بادشاہ, تو کہا 3 چیزوں کے ثبوت و صفات الملک التی ہی صفاتہ العظیمہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ملک اور بادشاہت کی صفت کا ثبوت, جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم اور عظمت والی صفات میں سے ہے, جس میں کمال قوت ہے, پوری قوت اللہ کے پاس ہے, تبھی تو پورا بادشاہ ہے. پوری عزت ہے, والعزہ, اور عزت ہے. عزت کے بھی 3 معنی ہوتے ہیں, جس میں ہم عام طور سے ایک اردو میں استعمال کرتے ہیں رسوائی کی ضد میں, ایک غلبے کے معنی میں, تسلط کے معنی میں. تو پوری عزت, پوری قدرت, علم محیط, تمام چیزوں کا گھیرنے والا علم, کوئی چیز اللہ کے احاطہ علم سے باہر نہیں ہے. دنیا کے بادشاہ سب کچھ نہیں جانتے, جتنا بتایا جاتا ہے اتنا جانتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے حکمرانوں کے مشیر غلط مل گئے تو وہ غلط فیصلے کرتے ہیں, کیونکہ اسے علم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. یہ بادشاہت اللہ کی ہم کو جاننا چاہیے. جو میں بیان کر رہا ہوں صرف اس لیے نہیں کہ ہم نہ معنی جان لے میں اوپر, اس کا معنی جاننا ہمارے ایمان کی اصلاح کرے گا, اللہ کی عظمت و کبریائی کا سکہ دل میں بٹھائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے علم محیط سے ہم میں کوئی باہر نہیں ہے. اور بادشاہ کا ان تشریحات سے ہٹ کر آپ صرف اس طرح غور کیجئے کہ حقیقی بادشاہ وہ ہے جس کا قوت چلتی ہے, علم محیط احاطہ ہے. اور جب اللہ ایسا ہم مانتے ہیں کہ پورے کائنات کا علم اسے ہے اور پورا اختیار رکھتا ہے, تو کیا ہم گناہ کر کے, اس کی نافرمانیاں کر کے بچ جائیں گے؟ ہم لوگ جس طرح تصور کرتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں, اپنا جائزہ لیجئے, دوسرے کا حساب آپ کو نہیں لینا ہے, اپنا لیجئے, محاسبہ کیجئے. ہم گناہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں بچ گئے, لوگوں نے دیکھا نہیں, کسی نے دیکھا نہیں, دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں اور اپنے عیب کو جو ہے بھول جاتے ہیں. آپ بے عیب ہیں, دوسروں کو بے نقاب کرتے ہیں, اور پھر یہ ایسا جب کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کلاس روم میں, گھر میں باپ یا ٹیچر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. ہاں, ایک سادی سمپل سی مثال عقیدے میں بتایا جاتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. جب ایک استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ تم لوگ کیا شرارت کر رہے ہو, میں دیکھ رہا ہوں, تو کیا وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں؟ نہیں, دھمکی ہے یہ. میں دیکھ رہا ہوں, اور جب میں دیکھ رہا ہوں تو تمہارا مواخذہ کروں گا, پکڑ کروں گا. استاد ہوں, ذمہ دار ہوں. اور اگر کسی استاد کی موجودگی میں اس کے سامنے اس کے شاگرد شرارت کر رہے ہوں, ڈسپلن کو توڑ رہے ہوں, نظم و ضبط کی مخالفت کر رہے ہوں, ایسے ہی گھر میں کوئی بڑا ہو, ارے تو کہ لوگ کیا کہتے ہیں, ارے وہ بڑا ہے لیکن نام کا ہے, کسی فائدے کا نہیں, وہ ٹیچر نہیں ہے, اس کے ہوتے ہوئے طلبہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا. مطلب اگر ایک استاذ اپنی کلاس میں نظم و ضبط قائم نہ رکھ سکے, طلبہ کو ادب میں نہ رکھ سکے, تو کہیں گے کہ اس کے اندر خامی ہے, نقص ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس کائنات کا مالک ہوں, ملیک ہوں, بادشاہ ہوں, تو اس کائنات میں ہم اور آپ شرارتیں کریں, نافرمانیاں کریں, لوگوں کا حق ماریں, ظلم کریں,
گناہ کریں، حرام حلال کی تمیز کھو دیں، اس کی شریعت، اس کے رسول، اس کے کتاب کا مذاق اڑائیں، اللہ چھوڑ دے گا؟ یہ اس کے لیے عیب کی بات ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ معاف کر دے، کسی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کرتا ہے، لیکن ہم جو تصور کیے بیٹھے ہیں کہ ہم گناہ کر کے بچ جائیں گے اس کی نگاہ سے، اس کی پکڑ سے، اس کے مواخذے سے، قیامت کے دن بیڑا پار ہو جائے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، اللہ کے بارے میں غلط تصور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے۔ وہ الملک ہے، سارے اختیارات، سارا علم گھیرے ہوئے ہے اس کو، والحکمہ الواسعہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس معنی میں حکمت واسعہ بھی آتی ہے کہ کائنات کا نظام کیسے چلانا ہے اللہ کو پتا ہے۔ وہ حکمت واسعہ، کشادہ حکمت رکھتا ہے، گھیرنے والی، اسی طریقے سے مشیت کو نافذ کرنے کی قوت رکھتا ہے، ہاں، اور کمال تصرف، تمام چیزوں میں اختیار کہ کس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کمال رافت و رحمت۔ اللہ تعالیٰ کی اس بادشاہت میں ہم کو نظر آ رہا ہے، ہر طرف رحمت ہے، مہربانی ہے، شفقت ہے، یہ اللہ کے ملک ہونے کے معنی میں داخل ہے۔ اسی طرح عالم علوی ہو یا سفلی، اوپر کا کائنات کے آسمانوں کا یا زمین کا معاملہ، سب پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور قوت نافذہ ہے، اور دنیا اور آخرت کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمومی معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ اسی سے جوڑ کے ہم اگلا والا دوسرا معنی اس ضمن میں قرآن کی 3-4 آیتیں انہوں نے پیش کی کہ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، ملک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پوری کائنات کا نظام چلانے کے لیے ہر چیز پر قدرت ہونا ضروری ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں۔ کہا الملک یومئذ الحق للرحمن، اسی طرح یہ کہا مالک یوم الدین، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں روز، یوم الدین کا مالک، اور اس دن حقیقت میں ملک اور سلطنت، سارا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ ہوگا۔ وہ بخاری مسلم کی وہ حدیث جو آپ بہت مرتبہ سن چکے ہیں، یاد کیجیے کہ ساتوں آسمان اور زمین کو، زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی، قرآن کی آیت میں بھی ہے، ساتوں آسمان کو داہنے ہاتھ میں لپیٹے گا اللہ تعالیٰ اور کہے گا انا الملک، یہی الملک، میں ہوں بادشاہ۔ این ملوک الارض، زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ این الجبابرہ، زمین کے ظالم و جابر لوگ کہاں ہیں؟ آج صرف میرا حکم چلے گا، قیامت کے دن کا پورا اختیار۔ اور 2-3 آیتیں پیش کی، ہم آگے بڑھتے ہیں، وقت نہیں ہے۔ دوسرا معنی الملک کے، الملک کے، اور الملک کے ضمن میں یہ ہے کہ ان جمیع الخلق ممالکہ وعبیدہ مفتقرون الیہ، کہ ساری مخلوق، کائنات کی ہر چیز، ہر مادہ، وہ انبیاء کرام جو سب سے اعلیٰ درجے کی مخلوق ہیں، وہاں سے لے کے نباتات، جمادات اور ذرے ذرے تک، ساری کے ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی مملوک ہے، مخلوق ہیں۔ اللہ مالک ہے، سارے مملوک ہیں، وہ حاکم ہے، سارے محکوم ہیں، وہ خالق ہے، سارے محکوم ہیں، وہ رب ہے، سارے مربوب ہیں، سب کو وہ پالتا ہے، ساروں پر اختیار اس کا چل رہا ہے۔ ہمارے نفع نقصان، ہماری ضروریات کی تکمیل کرنے والا، نفع نقصان کا مالک بس وہی ہے۔ یہ بھی الملک کے معنی میں داخل ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ اس کے فقیر ہیں، اس کی طرف اس کے محتاج ہیں، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں، اپنے وجود کے تمام گوشوں میں۔ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ، کسی کے لیے کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی ملک اور سلطنت سے نکل جانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا، بھاگ کر کوئی کہیں جا ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں دنیا میں ہمارے ارد گرد میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو بھی جوڑ لیجئے، وہ اگلے معنی میں آ رہا ہے۔ کورونا کی بیماری عام ہو رہی ہے، ہمارے گھر میں کسی کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، کوئی اپاہج ہے، کوئی پریشان ہے، بے روزگار ہے، یا بہت نعمتیں ملی ہیں، دولت ملی ہے، بہت مالدار ہیں، اقتدار ہے، یہ آپ کا نہ کوئی کمال ہے اور آپ کی نہ کوئی کمی ہے، سارا اللہ کا اختیار اور اس کا فیصلہ ہے۔ کوئی اللہ کی سلطنت سے، اس کے ملک اور اختیار سے کسی دم، کسی لمحہ باہر نہیں جا سکتا۔ اور وَلَا لِمَخْلُوقٍ غِنًى عَنْ إِيجَادِهِ وَإِمْدَادِهِ وَنَفْعِهِ وَدَفْعِهِ، یہ وَمَنِّهِ وَعَطَائِهِ، اور کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع و عطا، اللہ کے دینے سے، اللہ کے روکنے سے، اس کے دفاع کرنے سے، اس کے کسی چیز کے نافذ کرنے سے، اس کے احسانات سے کسی لمحہ خارج نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما وعندہ علم الساعہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، اور ان کے درمیان کی بھی سلطنت ہے، ساری جگہوں پر اسی کا حکم نافذ ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ یہ نظام وہ چلا رہا ہے اور اس کو ختم کر کے قیامت قائم کرنے والا بھی وہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے فرمایا
فرمایا دوسری آیت بیان کی یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب اللہ کے در کے بھکاری اور فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اور اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، ہاں الحمید ہے، قابل تعریف، یعنی حمد اور تعریف کی جتنی صفات ہو سکتی ہیں سب اس کے اندر موجود ہے۔ حمید کا معنی کیا کروں، وقت نہیں ہے، ہر معنی قابل تشریح ہے لیکن موقع نہیں ہے۔ ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید، اللہ کے تم سب فقیر ہو، اللہ غنی حمید ہے، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور نئی مخلوق لے آئے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، ہاں یہ اللہ پر کوئی دشوار بھی نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہو، عیسائیوں سے کہا، نصارہ سے، تم عیسیٰ اور ان کی والدہ کو پوچھتے ہو، اللہ تعالیٰ اگر حضرت عیسیٰ کو، ان کی والدہ کو اور پوری کائنات کو تباہ کر دے تو کون روک سکتا ہے؟ یہ توحید کی دلیل دیتے ہوئے کہا، اس کی بے نیازی۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، بہت سے ایسے جانور ہیں دنیا کے اندر، حیوان جانور ہیں جو اپنے رزق کو اپنے اوپر اٹھائے پھرتے نہیں ہیں، نہ اٹھا سکتے ہیں، نہ ان کی طاقت ہے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہے جو انہیں روزی دیتا ہے اور تم کو بھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا ایک نام اور صفت ہے، الرزاق، رازق، یرزقو، روزی دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، کوئی کہاں جہاں بھی رہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے، جہاں ہے اس کو کا حصہ دے رہا ہے جو اس نے متعین کر رکھا ہے۔ ہاں وإیاکم وہو السمیع العلیم۔ تیسرا معنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملک اور سلطنت کا، کہ کائنات میں جتنی بھی نافذ ہونے والی تدبیرات ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہو رہی ہیں اب اس سلسلے میں ہمارے ساتھ، ہمارے گرد و پیش یا کائنات میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں وہ سب لے لو، وقت نہیں ہے، غور کریں، تھوڑے میں زیادہ غور کریں۔ جتنی بھی واقعات چھوٹے سے چھوٹے لے کر بڑے سے بڑے معاملات تک جو ہو رہے ہیں، سب اللہ کی تدبیر، اس کی فیصلے کا حصہ ہے۔ اب وہ کورونا کا مرض ہو، کوئی اور بیماری ہو، وبا ہو، بے روزگاری ہو، بڑھتی ہوئی قیمتیں اور مہنگائی ہو، ہم ذریعہ دیکھ رہے ہیں، حکومت ہے، فلاں دیکھ رہے ہیں، وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی اسباب کو کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ ہم کہتے ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں، عالم کے ساتھ ساتھ عام آدمی بھی کہتا ہے، لیکن مانتا نہیں ہے۔ بیماری پھیلی، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، غیر مسلم کی طرح۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر بیماری ہمیں چھو سکتی ہے؟ کوئی کتنی بھی سازش کرے، کوئی بھی وجہ بنے، کیا اللہ کے فیصلے کے بغیر مہنگائی بڑھ سکتی ہے؟ ہمارا کاروبار کساد بازاری مندی کا شکار ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں بے روزگاری ہو سکتی ہے۔ ایک دانہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں پہنچتا، اور جو اللہ نے لکھا ہے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی معنی میں یہ بات آیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس کے ملک اور سلطنت میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور جو وہ فیصلہ کرتا ہے، جس کا ارادہ کرتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، اس کے کوئی ٹوکنے بولنے والا، روکنے والا نہیں ہے۔ تقدیراً، شرعاً اور جزاءً سارے احکامات اسی کے حق میں ہیں۔ ان میں تینوں الفاظ کی جو انہوں نے استعمال کیا تشریح کی ضرورت ہے، لیکن موقع نہیں۔ چنانچہ اس ضمن میں تین پہلو پیش کیے۔ وہ کہتے ہیں چنانچہ تقدیر کے جتنے معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوشتہ تقدیر میں لکھ دی ہے، ہاں، ایجاد کرنا، پیدا کرنا، ہاں، کسی چیز کو تیار کرنا، مہیا کرنا، زندگی دینا، موت دینا، اور اس کے علاوہ تقدیر سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ کے اختیار میں۔ الملک کے معنی میں یہ ہے، ہاں، وَلَهُ الْأَحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ، یہ تقدیر کے، جس کو ہم کونی معاملات، کائنات کے نظام کا معاملہ کہتے ہیں، تو پوری کائنات کا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے، الملک وہ ہے اس لیے۔ اسی طریقے سے شریعت کے احکامات، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ضروری ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ احکامات شرعیہ۔ نمبر 2 کہا کہ یہ احکامات شرعیہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کو بیان کرنے کے لیے اس نے رسولوں کو بھیجا، شریعتوں کو نازل کیا اور شرائع کو مشروع کیا، اور مخلوق کو اسی حکم کی تابعداری کے لیے پیدا کیا، اور تمام لوگوں کو حکم دیا کہ اپنے عقائد میں، اپنے اعمال و اخلاق میں، اپنے اقوال افعال ظاہر اور باطن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شریعت کو اختیار کریں۔ یہ وہ بادشاہ ہے، ہم اس کے مملوک ہیں، وہ مالک ہے، ملک ہے، ہم اس کی رعایا یا اس کے مخلوق اور مملوک ہیں، لہذا ہم کو اس کی بات کو ظاہراً باطناً ہر معاملے میں اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس کے بادشاہ ماننے کا یہ تقاضا ہے۔ کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں؟ حقیقی ہمارا بادشاہ اللہ ہے، لہذا ہم اس کے قانون کو مانیں گے۔ دنیا میں کسی حکومت کو، ہم کسی حکومت میں رہتے ہیں تو اس کے حکومت کے قوانین کو کس طرح مانتے ہیں؟ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کام کریں گے تو حکومت ہمیں پکڑ کر جیل میں ڈال دے گی، یہ سزا دے گی، یہ جرمانہ عائد کرے گی، تو ہم ڈر جاتے ہیں۔
کیمرہ لگ گیا ہے، مخالفت کرتے ہیں ہم، لیکن کیمرہ لگ گیا، پکڑے جائیں گے، پولیس دیکھ لے گی تو بچتے ہیں کیمرے کی نظر سے. یہ کیمرے کی نظر سے ہم بچتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر سے ہم کب بچے ہوئے ہیں؟ عقیدہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کی نگاہ سے ہم محفوظ نہیں، اللہ کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہے، پھر ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے یہ کیسے فراموش کر دیتے ہیں؟ تو حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے ہمارے دل میں ڈر ہے، اللہ سے بچنے کے لیے ڈر نہیں ہے. اس کا مطلب آخرت اور جواب دہی کا احساس ہمارے ہاں کمزور ہے بھی. میں انکار نہیں کر رہا ہوں کہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کمزور ہے. یہ دنیا داری اور دنیا کے معاملات ہم پر غالب آ جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا جن کا حکم دیا اس کو نافذ کیا جائے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جایا جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام جزائیہ تیسرے نمبر پر پتہ ہے، جزا کے احکامات بھی الملک کے اس حکم میں داخل ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ، برے اعمال کا برا بدلہ دیتا ہے. دنیا میں بھی یہ قانون نافذ ہے، اگرچہ دنیا میں پورا فیصلہ نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ ایک ظالم ظلم کر رہا ہے، بچ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں دارالامتحان میں چھوٹ دے رکھی ہے کچھ چیزوں کا. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ہے نا، زمین میں خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہوا، بگاڑ آیا، کیوں؟ تاکہ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، پورے عمل کا نہیں. پورے عمل کا مزہ چکھانے والا دار آخرت ہے. تو یہاں بعض چیزوں کا اور آخرت میں پورا بدلہ دے گا. ہاں، اور نیک لوگوں کو پورا اجر و ثواب دے گا، گنہگاروں کو سزا دے گا. یہ سارے کے سارے احکامات اللہ کے عدل، اس کی حکمت اور اس کے معنی ملک یعنی سلطنت اور مالک ہونے کے معنی میں داخل ہے کہ وہ ایسا بادشاہ ہے جو انصاف کرے گا، وہ ایسا بادشاہ ہے جو گنہگاروں کو سزا دے گا اور نیک لوگوں کو اجر و ثواب دے گا. اور اس کے ملک کے معنی میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کتابوں کو نازل کرتا ہے، رسولوں کو بھیجتا ہے، حجت پوری کرتا ہے، مقابرین مخالفین کے سامنے دلائل کو واضح کرتا ہے تاکہ اگر وہ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں، سزا کے مستحق بن رہے ہیں تو دلیل کی بنیاد پر بنے. یہ اللہ تعالیٰ کے الملک ہونے کی معنی میں شامل ہے. ہر چیز کو وہ اور ہر معاملے کو اس کے مقام پر رکھتا ہے. جو عزت کے لائق ہے اسے عزت دیتا ہے، جو ذلت کے لائق ہے اسے ذلت دیتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ حقیقت ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مالک اور ملک ہونا، اس کا حقیقی معنی میں یہ مفہوم شامل ہے کہ وہی دینے والا ہے، وہی روکنے والا ہے، وہی اکرام کرنے والا ہے، وہی احانت دینے والا ہے، وہی ثواب دینے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے، وہی وہ ناراضگی اور خوشی رکھتا ہے، وہ کسی کو عہدہ دیتا ہے، کسی کو معزول کرتا ہے، اور جس کو جو لائق ہوتا ہے عزت کے اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتا ہے، جو لائق ہوتا ہے ذلت کے اسے ذلیل کرتا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. آپ کہیے کہ اے اللہ مالک الملک، سلطنت کے مالک، ساری کائنات کے حقیقی بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو سلطنت عطا کرتا ہے. ہاں، دنیا کا کوئی بادشاہ ہو یہ نہ سمجھے میں بہت قابل ہوں، بہت طاقتور ہوں، اللہ نے عطا کی ہے. جسے چاہتا ہے سلطنت اور بادشاہت دیتا ہے. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے. کوئی گھمنڈ میں نہ رہے بہت دولت والا ہوں، بہت پراپرٹی ہے، بڑا اختیار ہے، میرے آگے پیچھے چلنے والے جتھے ہیں، بڑی بڑی فوج والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمحوں میں مٹا دیا. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے سلطنت کو چھین لیتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے. وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. عزت ذلت جسے چاہتا ہے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو عزت کے لائق ہے اسے عزت دیتا ہے، جو ذلت کے لائق ہے اسے ذلت دیتا ہے. کچھ لوگ اندر سے خباثت اور گناہ بھر کے اپنے آپ کو سفید پوش بتاتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ کبھی نہ کبھی ان کے گناہوں کا پٹارا پھوٹتا ہے، بے نقاب ہوتے ہیں، ان کے ظاہر کی سفیدی باطن کی سیاہی سے مل جاتی ہے. مرنے سے پہلے اکثر لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کرتا ہی ہے. دنیا میں لوگ چالاک سمجھتے ہیں اپنے آپ، ہر فرعون سمجھتا ہے کہ میں محفوظ رہوں گا عذاب سے، لیکن اگر توبہ نہیں کی تو اس کا بھی انجام برا ہی ہوتا ہے. تو جس کو چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، جس کو ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر، خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے. یہاں سیدھا جملہ ہوگا الخیر بیدک، بیدک، خیر تیرے ہاتھ میں، سیدھا جملہ، لیکن تقدیم و تاخیر کی گئی جملہ خبریہ میں. بیدک الخیر اس کا معنی ہوگا تیرے ہی ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں، لہذا کسی اور سے ہم کیوں مانگیں؟ کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں. ساری کائنات اور قوت اسی کے ہاتھ میں ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. خیر چاہیے
دولت چاہیے، روزگار چاہیے، بیماری سے شفا اور حفاظت چاہیے، اللہ ہی دے سکتا ہے، کوئی اور نہیں. اور ہم اللہ کو ناراض کر کے دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں پڑے رہتے ہیں. آج ہمارے ایمان، ہماری زندگی کا پورا محور غور کیجئے، مفاد پرستی، دنیا داری، اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے، اور ساتھ ساتھ اس میں سب سے بڑا کمال یہ ہے آج کے لوگوں کا کہ ساری خباثتوں کے بعد پاک صاف بنے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ کے الملک اور صاحب الملک ہونے کے معنی میں قرآن کی یہ آیت میں جو آگے بیان کیا گیا، تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، عزت دینا، ذلت دینا، سلطنت دینا، چھین لینا، سب اللہ کے مالک اور ملک ہونے کے معنی میں داخل ہے. اسی طریقے سے وہ آیت، اب موقع نہیں ہے صرف میں آیت پیش کر دوں. اللہ تعالیٰ کا فرمان هو اللہ الذی لا الہ الا هو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. قرآن کی یہ آیتیں اور حدیثیں، میرا یہ بیان بہت ادھورا ہے، ان میں آپ غور کریں گے تو جہاں اللہ کے یہ نام ہیں ذو الملک، مالک، ملک، ملیک، ان معنی کے آگے پیچھے، ان ناموں کے آگے پیچھے ان ناموں کے تقاضے اور نتائج بیان کیے گئے ہیں کہ اگر اللہ الملک ہے تو بیکار کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کا حکم چلے گا. اللہ الملک ہے تو ہمیں اللہ کی باتوں کو عام حالات میں عام لوگوں کی طرح بے پرواہی سے نہیں لینا چاہیے. وہ حقیقی بادشاہ ہے تو اس کی ہر بات کو سنجیدگی سے لے، اس کے احکامات کو نظر انداز مت کیجیے. وہ پکڑے گا، ملک ہے، اس کے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ پکڑ سکتا ہے. جو میں نے ابھی معنی بتایا کہ گنہگاروں کو سزا دینا اور نیک لوگوں کو اجر ثواب دینا، یہ اس کے الملک ہونے میں داخل ہے. تو ہم کیوں بھول جاتے ہیں گناہ کرتے ہوئے کہ الملک ہمیں دیکھ رہا ہے، پورا اختیار، قوت، قدرت رکھتا ہے. وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، یہ جو نام ہے، موقع نہیں ہے، آپ غور کیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. اس کی دلیل کے طور پر، اللہ کی معرفت کے طور پر اللہ نے آگے اپنے کئی نام بیان کیے. اللہ کا ہر نام پورا کمال اور معنی رکھتا ہے، لیکن ایک نام کے ساتھ جب کئی نام یا دو نام آتے ہیں تو دونوں اپنے اپنے معنی میں کامل ہونے کے ساتھ ساتھ مل کر اور ایک تیسرا کمال پیدا کرتے ہیں. اس سلسلے میں یہ جو میں نے سورہ حشر کی آیتوں میں یہاں اسی منبر پر کچھ سالوں پہلے اس کی لمبی چوڑی کئی جمعہ میں تشریح کر چکا ہوں کہ ایک دوسرے کا باہمی ربط بھی ہے کہ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہاں، کوئی معبود برحق نہیں ہے. الملک، وہ الملک ہے. کیوں معبود برحق نہیں ہے؟ کہ اصلی ملک، اصلی بادشاہ وہی ہے، اس لیے کسی اور کی عبادت کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے تو عزت، ذلت، نعمت، بیماری، شفا، ساری چیز اس کے اختیار میں. اس کے علاوہ کوئی نہ زندگی کی طاقت رکھتا ہے، نہ موت اور حیات کی، نہ دوبارہ زندہ کیے جانے کی. صرف اللہ ہی سارے اختیارات رکھتا ہے. تو جب الملک وہی ہے تو عبادت کے لائق وہی. اور وہ پھر کیسا الملک ہے؟ القدوس، سارے عیوب سے پاک. دنیا کا کوئی بادشاہ ویسا نہیں ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اس کے اندر نقص کی ہو، عیب کی ہو، اس کی بادشاہت میں کمی پیدا کرنے والی ہو. الملک، القدوس، السلام، السالم من کل عیب. سلام کے دو معنی ہیں اور بہت تفصیلی معنی بیان کیے علماء نے کہ سارے عیوب، نقائص اور مذمت کی چیزوں سے صحیح سالم ہے، برائیوں کی ضد سے متصف ہے، سلامتی والا ہے، سلامتی دینے والا بھی ہے اور سارے عیوب سے. ایسا بادشاہ ہے وہ. السلام، المؤمن، امن دینے والا ہے. کوئی اور آپ کو امن نہیں دے سکتا. دنیا اور آخرت کے عذاب، فتنے، وبا، بیماری سے بچانے والا اللہ کے علاوہ وہ الملک ہی ہے جو تم کو بچا سکتا ہے. المہیمن، نگہبان ہے جو ہر وقت کو، دنیا کا کوئی بادشاہ آپ کی ہر وقت آپ کو نظر میں نہیں رکھتا. اس کے جاسوس، اس کے وزیر جتنی خبر دیتے ہیں، آدھی ادھوری، غلط صحیح، وہی وہ جانتا ہے. اور بہت سی چیزیں ظاہر کے جانتا ہے، باطن نہیں جانتا. لیکن اللہ نگہبان ہے، ہر بات کو، ظاہر باطن کو جانتا ہے. اس طرح سے آپ غور کریں. علامہ ابن قیم کے جو آگے انہوں نے ایک عبارت اور نقل کی اور قرآن کی کئی آیتوں کو پیش کیا، اس کا موقع نہیں رہا. انہوں نے بتایا کہ ساری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا اختیار ہے. عزت، ذلت، ساری چیزوں کو دینے والا وہی ہے. کل یوم ہوا فی شان یسألہ من فی السماوات والارض. سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین میں جو لوگ بھی بستے ہیں سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں. ہمیں بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی اور کے در پہ ملے گا بھی نہیں.
یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں جو ہے زمین میں جو ہے سب اسی سے مانگتے ہیں. کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اللہ کی ایک شان ہے. ہر روز یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے. کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو ذلت دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے، غریب کو امیر بناتا ہے، امیر کو غریب بناتا ہے، ذلیل کو عزت والا، بے سلطنت کو چھوٹے کو بڑا بناتا ہے، بڑے کو چھوٹا بناتا ہے. کائنات میں جتنے بھی امور ہیں روز کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. سارے امور اسی کے اختیار میں ہے، لہذا مانگنا اسی سے. اب جب ہم اللہ کو اس طرح پہچانے، الملک المالک الملیک، اور اللہ کے جو دوسرے نام اور اسماء الحسنی ہیں، ہمارے دل و دماغ میں اگر یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ اللہ ایسا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں. اور یہ جو چالاکیاں کر کے اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتے ہیں کہ گناہ بھی کر رہے ہیں اور نیک بھی بنے ہوئے ہیں، حلال حرام کھا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کچھ نوافل کچھ اذکار کرنے کے بعد اسے صاف کر لیں گے، دوسروں کا حق ہڑپ کر بیٹھے ہیں، کھا کر بیٹھے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم صاف ستھرے ہیں. ہم دو رکعت جا کے مسجدوں میں کچھ عبادات کر لیں، کچھ اذکار کو اختیار کر لیں، اور مولویوں کے پاس کچھ فتوے لے لیں جو ہم کو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کے راستے بتا رہے ہیں. یہ حرکتیں آدمی اگر نہیں کرے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی طور پر مانے گا. لہذا جہاں یہ اللہ کے اسماء و صفات، اللہ پر ایمان لانے، شرک سے بچنے کی تعلیم دیتے ہیں، وہیں ہمارے اخلاق کردار کی تعمیر بھی کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر.